السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع کی آیت ہے. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اعتراضات کا جواب دیا، ان کا رد فرمایا. ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ مسلمان اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو فالو کرنے کے دعوے دار ہیں، تو پھر مسلمان اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، اس کا دودھ کیوں استعمال کرتے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ان کی امت کے لیے اونٹ کا گوشت حرام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور بتایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حرام نہیں تھی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم بھیجا، بلکہ یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی. جب آپ کی منت پوری ہو گئی تو آپ نے اپنی من پسند چیز کو اپنے آپ سے اس کو چھوڑ دیا تھا، نہیں کھاتے تھے. تو یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ سے چھوڑ دیا تھا. تو الغرض اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور بتاؤ کہ اللہ کا حکم کیا اس میں موجود ہے. تو وہ اس سے عاجز آ گئے، خاموش ہو گئے، کوئی چیز پیش نہیں کر سکے. تو اس طرح سے ان یہودیوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا. دوسرا اعتراض یہودیوں نے یہ کیا تھا کہ مسلمان بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ کیوں مانتے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، جبکہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کا سب سے پرانا گھر ہے، سب سے پہلا گھر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کعبۃ اللہ شریف کی اللہ کے حکم سے تعمیر فرمائی، اور کعبۃ اللہ شریف روئے زمین پر سب سے پہلے بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی سے کعبۃ اللہ شریف بہہ گیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا تو ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی. اور اس کے 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور پھر آپ کی نسل سے حضرت سلیمان علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بہت سالوں بعد کا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی. تو الغرض اس سے بھی ان یہودیوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے صاف بتلا دیا کہ زمین پر بنایا ہوا سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا کعبۃ اللہ شریف ہے. مسجد اقصی بھی اللہ تعالیٰ ہی کا گھر ہے، لیکن یہ چیز بعد میں تعمیر کی گئی ہے، لیکن پہلا گھر خانہ کعبہ ہے. اور پھر یہ بھی بتلایا گیا کہ سابقہ جو کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، تو ان میں مکہ مکرمہ کو مکہ کہا جاتا تھا، بے سے. اب اس کے بعد عربی زبان میں اور پھر قرآن کریم میں اس کو مکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور کل کی آیت میں ان یہودیوں کو، اہل کتاب کو یاد دلانے کے لیے مکہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ مکہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے بنایا ہوا گھر کعبۃ اللہ شریف ہے. اب وہ گھر کی کیا کیا کوالٹیز ہیں، کیا خصوصیات ہیں، اب اس کا ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. یعنی اس میں ہدایت ہے، اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں.
جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، یعنی اس شخص پر جو وہاں تک پہنچنے کا مقدور رکھے، اور جو شخص اس حکم کو نہ مانے تو یاد رکھو اللہ سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف میں کیسی کیسی برکتیں رکھی ہیں، کیسی کیسی کھلی نشانیاں ہیں کہ اگر کوئی بندہ وہاں پر جائے اور اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھے تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو ایک پکارنے والا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کو رب ماننے والا بن جائے گا۔ وہاں پر ایسی ایسی قدرت کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، اور وہ جو سرزمین ہے، وہ مکہ مکرمہ جو سرزمین ہے جہاں پر کعبۃ اللہ شریف ہے، وہ بالکل پہاڑی والی زمین ہے، جہاں پر کوئی چیز پیداوار وہاں پر زمین سے نہیں اگتی، پھل پھلاریاں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قسم قسم کے میوے پھل پھلاری وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ جو بندہ وہاں پر جاتا ہے تو ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس کے لیے دستیاب ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر مزدلفہ کا مقام ہے، میدان عرفات ہے، اور پھر وہاں پر ایسی نشانی بھی بتلائی گئی ہے کہ جو حجاج کرام شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں تو جو بندے کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو ان کی کنکریاں وہاں سے خود بخود غائب ہو جاتی ہیں، ان کی کنکریاں خود بخود غائب ہو جاتی ہیں، اور جس جگہ سے یہ بندے حجاج کرام کنکریاں چنتے ہیں پھر آئندہ سال اس مقام پر اس میدان میں خود بخود کنکریاں آ جاتی ہیں، لا کر ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں وہاں پر رکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات ذکر فرمائی کہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس مقام ابراہیم بھی ہے، یہ جنتی پتھر ہے۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ آپ کے پیروں کے نیچے تھا، جیسا جیسا آپ کعبۃ اللہ شریف کی دیوار اٹھاتے جاتے تو یہ پتھر بھی اٹھتے جاتا، اور اس طرح سے آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور وہ جو پتھر تھا جس پر آپ کھڑے رہے تھے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش وہ جم گئے تھے، جس کو آج بھی وہاں پر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں اس کے بارے میں یہ حکم بھی ہم کو ملتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کی جگہ نماز ادا کی جائے، اس کو مصلی بنایا جائے۔ تو لہذا جو عمرہ ادا کرتے ہیں، جو حج ادا کرتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کے طواف کا مکمل چکر ہونے کے بعد وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو آج بھی وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش موجود ہیں، جو کہ یہ ایک اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو مقام ہے کعبۃ اللہ شریف، یہ پورا کا پورا حدود حرم کہلاتا ہے، قابل احترام مقام ہے، اور یہ ایسا مقام ہے کہ بتلایا گیا ہے احادیث مبارکہ میں اس کے متعلق یہ اہم باتیں ذکر فرمائی گئی ہیں کہ جب دجال زمین میں دنیا کے اندر آئے گا تو 40 دن کے اندر ساری زمین میں دنیا جتنی ہے صرف اور صرف 40 دن کے اندر وہ ساری دنیا کے اندر پھیل جائے گا، ہر جگہ داخل ہو جائے گا، سوائے مکہ مکرمہ، کعبۃ اللہ شریف اور مدینہ منورہ، یہاں پر وہ داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حدود حرم ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے جو اس کو وہاں پر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو یہ امن والی جگہ ہے۔ پھر اسی طرح سے کئی ساری ایسی روایتیں ہم کو ملتی ہیں کہ کفار زمانے جاہلیت میں بھی ان کا حال یہ تھا کہ اپنے باپ کے قاتل کو کعبۃ اللہ شریف کے پاس اگر وہ پا لیتے، دیکھ لیتے، تب بھی وہ اس کے اوپر حملہ نہیں کرتے، اس کو نہیں مارتے، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ شریف کا بڑا اہتمام کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو بندہ اس سرزمین پر، اس حرم والی زمین پر کعبۃ اللہ شریف کے پاس داخل ہو جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے۔ اور پھر جب کوئی بندہ وہاں پر جاتا ہے، جب کعبۃ اللہ شریف پر اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کے دل میں بڑا عجیب سرور، امن، سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کئی ساری ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھی ہیں،
اور انہی میں سے زمزم کا کنواں ہے جو کہ آج بھی جاری و ساری ہے، نہ اس کو فلٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم کے ذریعے سے نکلا تھا، جو آج بھی جاری و ساری ہے اور بالکل اس کا پانی صاف و شفاف ہے کہ زمین پر کہیں ایسا پانی نہیں پایا جاتا۔ تو یہ چیز بھی وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کے پاس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جو بندے اس کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر معرفت حق پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ کعبۃ اللہ شریف وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کی زیارت، اس کا طواف کرنے، حج ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اس مسلمان صاحب نصاب، صاحب استطاعت جو وہاں پر جانے کی سکت رکھتا ہے، جو اس کے مصارف اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے ساری زندگی میں، عمر بھر میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، حج ادا کرنا فرض قرار دے دیا ہے۔ تو یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور آج بھی امت محمدیہ کے لیے اس کو لازم قرار دیا ہے۔ تو کئی سارے انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تو انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کی ہے، وہاں پر طواف کیا ہے، عبادتیں بجا لائی ہیں، اور امت محمدیہ کے لیے بھی کعبۃ اللہ شریف کا حج کرنا ساری زندگی میں ایک مرتبہ جو استطاعت رکھتا ہے فرض قرار دیا ہے۔ اب جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، مال و دولت والا ہے، جا سکتا ہے، ہر چیز سہولت والی ہے، اب تک اگر حج ادا نہیں کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سخت وعید ذکر فرمائی کہ ہمیں کوئی غرض نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا پھر عیسائی ہو کر مرے، یعنی اس کا خاتمہ کیسے ہوگا پتہ نہیں، کہ وہ مسلمان کی حالت میں مرے، یہودیوں کی حالت میں مرے گا یا عیسائیوں کی حالت میں مرے گا۔ تو لہذا بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی استطاعت دی ہے، فوری طور پر اس فریضے کو اگر ادا نہیں کیا ہے تو فوری بجا لانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخری میں فرما دیا کہ جو اس عبادت کا انکار کرے، جو اس کو نہیں بجا لائے، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا کو دوزخ میں داخل فرما دے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔